अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ACE 101 का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ये जो लास्ट के लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। तो लेक्चर्स कंप्लीट ज़रूर आप देखिएगा ताकि मैक्सिमम फ़ायदा जो है आप इन लेक्चर से हासिल कर सकें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 166 के साथ, जो कि है EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो है ये एक आलमी मुहिम है जो 1990 में शुरू हुई। इसका मकसद था कि दुनिया के हर शख्स को, चाहे वो किसी भी मुल्क, इलाके या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, तालीम के मौक़े मिले। इस मुहिम के तहत 6 बड़े अहदाफ तय किए गए ताकि सबको मेयारी तालीम मिल सके। ठीक है, तो वो जो 6 बड़े अहदाफ हैं, जो 6 बड़े गोल्स हैं, वो ये थे कि पहला इसमें आ जाता है इब्तिदाई बचपन की निगहदाश्त और तालीम में बेहतरी। यानी इसकी जो पहला गोल है, इसके तहत ये बात आती है कि छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को बेहतर देखभाल और मेयारी तालीम देना। इसमें सेहत, अच्छी ग़िज़ा, खेलने के मौक़े और इब्तिदाई सीखने के मौक़े शामिल हैं। यतीम, गरीब या गैर तालीम याफ्ता वालिदैन के बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मकसद ये है कि बच्चे ज़िंदगी के आगाज़ में ही मजबूत बुनियाद हासिल करें। दूसरा इसका गोल था कि 2015 तक हर बच्चे को, ख़ास तौर पर लड़कियों और मुश्किल हालात में रहने वाले बच्चों को मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम देना। लाजमी तालीम का मतलब है कि हर बच्चा स्कूल जाए और प्राइमरी मुकम्मल करे। लड़कियों की तालीम पर ख़ास जोर दिया गया क्योंकि कई इलाक़ों में उन्हें स्कूल भेजने का रिवाज कम था। ठीक है, तीसरा गोल इसमें था कि नौजवानों और बालिगों को सीखने और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी जो हुनर है, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो देना। इसमें पेशेवराना तरबियत, ज़बान सिखाना और रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं, वो सिखाना शामिल है। स्कूल से बाहर रह जाने वाले नौजवानों और कभी तालीम ना हासिल करने वाले जो एडल्ट्स थे, उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम बनाना जो है इसका तीसरा गोल था। ठीक है, इसके चौथे गोल में शामिल था कि 2015 तक बालिग अफराद में पढ़ने और लिखने की सलाहियत 50% तक बढ़ाना। ख़वातीन पर ख़ास तवज्जो क्योंकि कई इलाक़ों में ख़वातीन की ख़वानदगी कम थी। बालिगों को, एडल्ट्स को पढ़ना, लिखना, हिसाब और मुसलसल सीखने के मौक़े देना। ठीक है, पाँचवा इसका गोल था कि 2005 तक प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम में लड़कों और लड़कियों के दरमियान फ़र्क जो है उसको ख़त्म करना और 2015 तक मुकम्मल जेंडर इक्वालिटी हासिल करना ताकि लड़कियां भी लड़कों के बराबर मेयारी तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, और जो इसका छठा और आखिरी गोल था वो ये था कि तालीम का मेयार बेहतर करना ताकि तलबा बेहतर नताइज हासिल कर सकें। बच्चे ना सिर्फ स्कूल जाए बल्कि अच्छी तरह पढ़ना, लिखना, गिनना और ज़िंदगी के बुनियादी हुनर सीखें। असातिज़ा की तरबियत, अच्छा तालीमी मवाद और इल्मी सरगर्मियों पर जोर देना भी इस छठे और जो आखिरी गोल है इसमें शामिल था। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 167 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे SDGs और MDGs की। तो 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस ने एक तारीख़ी कदम उठाया और एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को मंजूर किया। ये एक आलमी एक्शन प्लान है जिसका मकसद था इंसानियत, ज़मीन और खुशहाली के लिए अमली इक़दामात करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, इसी एजेंडा का हिस्सा हैं। ये इस बात की अलामत हैं कि दुनिया को बड़े पैमाने पर और बड़े अज़ाइम के साथ बेहतर बनाने का अज़म किया गया है। दुनिया की तारीख़ में पहली बार अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी तरक्याती अहदाफ में, जो उनके आलमी तरक्याती गोल्स थे, उनमें शामिल किया गया। ये इस बात का एतराफ़ है कि बच्चे की जो इब्तिदाई उम्र की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है और अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो दुनिया में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। तरक्की पजीर ममालिक में दुनिया के 92% बच्चे रहते हैं। हर 20 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही वफात पा जाता है। दुनिया में 200 मिलियन के 20 करोड़ बच्चे अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी में उन्हें गुर्बत, ग़िज़ाई क़िल्लत और बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना होता है।
ایس ڈی جیز سے ایم ڈی جیز تک کے سفر پہ اگر ہم بات کریں تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یعنی کہ ایم ڈی جیز کا آغاز جو ہے وہ 2000 میں ہوا تھا، جس کا مقصد دنیا سے غربت اور محرومی کا خاتمہ کرنا تھا۔ ایس ڈی جیز نے ایم ڈی جیز کی جگہ لے لی اور یہ ایک زیادہ کمپریہنسو، زیادہ جامع منصوبہ ہے جس میں 17 جو ہیں گلوبل گولز شامل تھے اور 169 ٹارگٹس شامل ہیں۔ یہ گولز جو ہے وہ غربت، انیکوالٹی اور کلائمیٹ چینج جیسے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ایس ڈی جیز کو سپٹمبر 2015 میں نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں باضابطہ طور پر اپنایا گیا۔ یہ جو گولز تھے وہ جنوری 2016 سے نافذ ہوئے۔ ان گولز کو حاصل کرنے کی آخری تاریخ 2030 مقرر کی گئی تھی۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو ڈائریکٹلی گول 4 میں شامل کیا گیا، جس کا مقصد تھا کہ سب کے لیے انکلوسیو اور ایکویٹیبل معیار کی تعلیم کو یقینی بنانا اور زندگی بھر سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ملٹی پلائر ایفیکٹ اگر دیکھیں تو اس کا اثر نہ صرف بچوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ انڈیویجول شخص پہ، ایک فیملی پہ، کمیونٹی پہ اور پوری سوسائٹی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایس ڈی جیز کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایسا ماحول بنایا جا سکے جس میں ہر بچہ اچھی طرح نشو و نما پا سکے اور کامیاب زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ٹاپک نمبر 168 کی طرف، جو کہ ہے دی ایم ڈی جیز اینڈ ایس ڈی جیز گولز۔ ٹھیک ہے، تو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ یعنی بچوں کی ابتدائی نشو و نما اور تعلیم نہ صرف بچوں کے ذاتی مستقبل کے لیے اہم ہے بلکہ معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے بھی بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تھے، ایس ڈی جیز تھے، ان میں ای سی ڈی یعنی کہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے نا ہمارے پاس 17 گولز ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 17 گولز کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو گول اس کا آتا ہے وہ ہے نو پاورٹی، غربت کا خاتمہ، یعنی ای سی ڈی غربت کا خاتمہ کرنے کی ایک سب سے مؤثر حکمت عملی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کے دماغ کی نشو و نما زندگی کے پہلے چند سالوں میں سب سے تیزی سے ہوتی ہے۔ اگر اس وقت انہیں معیاری تعلیم، دیکھ بھال اور سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ آگے چل کر اسکلز سیکھ سکتے ہیں جو 21 سینچری میں 21ویں صدی کی معیشت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بچے بڑے ہو کر بہتر روزگار حاصل کرتے ہیں، غربت سے نکلتے ہیں اور اپنے خاندان کی مالی حالت بہتر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ گول اس کا ہے زیرو ہنگر، یعنی صرف غذائی سپلیمنٹس دینے سے بہتر ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم اور ذہنی تحریک بھی دیا جائے۔ جب بچوں کو متوازن غذا کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں تو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں بہتر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ای سی ڈی بچوں پر آنے والے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے جس سے ان کا جسم غذائیت کو بہتر طریقے سے جذب کرتا ہے۔ تیسرا گول اس کا ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، یعنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ای سی ڈی کی سہولتیں نا بچوں کو زندگی بھر کی اچھی صحت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس سے بڑی عمر میں دل کی بیماریوں، ڈائبٹیز اور دوسری غیر متعدی بیماریوں کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون اور مجموعی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فورتھ گول اس کا ہے کوالٹی ایجوکیشن، یعنی تعلیم پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر بچے کو ابتدائی سالوں میں معیاری ای سی ڈی سہولیات ملیں تو یہ آگے چل کر اس کی تعلیمی کامیابی اور پروڈکٹیوٹی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جو بچہ 3 سال کی عمر سے کتابوں، کھیل اور سوالات کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہ اسکول میں بہتر پرفارمنس اپنی دکھا پاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ففتھ اس کا گول آ جاتا ہے جینڈر ایکوالٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ۔ ای سی ڈی اور خواتین کی معاشی خود مختاری کا آپس میں جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ اگر بچوں کے لیے معیاری اور سستی دیکھ بھال کی سہولتیں دستیاب ہوں تو خواتین زیادہ آسانی سے روزگار یا کاروبار کر سکتی ہیں۔ خواتین کی معاشی ترقی اور معاشرے میں فیصلہ سازی میں شمولیت جو ہے وہ اس کے تھرو بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، 6 گول اس کا آ جاتا ہے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، یعنی بچوں کی نشو و نما کے لیے ماحول میں صاف پانی، بیت الخلاء اور حفظان صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اگر گھر، کمیونٹی اور اسکول کا ماحول صاف اور محفوظ ہو تو بچے کم بیمار پڑتے ہیں اور بہتر سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
نیکسٹ اس کا گول آ جاتا ہے گول نمبر 8 جو کہ ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. معیاری بچوں کی دیکھ بھال کا نظام مہذب روزگار کے لیے لازمی ہے. ECD شعبے میں سرمایہ کاری نہ صرف بچوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ خواتین سمیت لاکھوں افراد کو پیشہ ورانہ روزگار کے مواقع بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. 10th گول اس کا ہے ریڈیوسڈ ان ایکویلٹیز، یعنی معاشرتی اور معاشی فرق اکثر پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. ECD بچوں کے درمیان برابری پیدا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. جیسے غریب گھرانے کا اگر بچہ ہے اس کو اگر معیاری ECD پروگرام میں شامل کر لیا جائے تو وہ تعلیم اور مہارت میں امیر گھرانے کے بچے کے برابر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ایکویلٹیز ریڈیوس ہوتی ہیں اس گول کے تحت. 11th گول اس میں آ جاتا ہے سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز. ECD کے لیے محفوظ اور فطرت سے ہم آہنگ جگہیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. ایسی جگہیں جو گرینری، کھلی فضا اور محفوظ ڈیزائن رکھتی ہوں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہترین ہوتی ہیں. نیکسٹ جو اس کا 12th گول ہے وہ ہے رسپانسبل کنزپشن اینڈ پروڈکشن. ECD پروگرام بچوں میں بچپن سے ہی ماحول دوست عادات ڈال سکتے ہیں. بچے فضلہ کم کرنا، پانی بچانا اور چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنا سیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں گول نمبر 16 کی طرف. ٹھیک ہے. کیونکہ جو گول نمبر 13، 14 اور 15 ہے یہ جو ہے ECD سے تعلق ہی رکھتے، اس لیے ہم انہیں یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ جمپ کر رہے ہیں گول نمبر 16 پہ جو کہ ہے پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز. ابتدائی عمر میں ملنے والی اچھی تربیت تشدد کم اور امن کو فروغ دے سکتی ہے. تحقیق سے ثابت ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر کم پرتشدد اور زیادہ تعاون کرنے والے شہری بنتے ہیں. اور جو اس کا 17th اور لاسٹ گول ہے وہ ہے پارٹنرشپس فار دی گولز، یعنی ECD کی پیمائش اور نگرانی عالمی، علاقائی اور قومی سطح پر پارٹنرشپ کو مضبوط بناتی ہے. جب ڈیٹا اور نتائج دنیا کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو بہتر پالیسیز، فنڈنگ اور عملی منصوبہ بندی ممکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے تمام گولز جو ہیں یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ تمام گولز آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوئے ہوں گے. اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہو اس لیکچر کے حوالے سے، کوئی سوال ہو، یا اگر آپ مجھے اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی لازمی پہنچائیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.